ہلو ہلو جی جی السلام علیکم جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میں خواجہ سعید احمد بول رہا ہوں ایمسٹرڈیم سے. جی خالد صاحب. ایک سوال ہے کہ ہم پہ کون سی مچھلی حرام ہے اور کون سی حلال ہے، یہ ذرا وضاحت سے بتا دیں گے کیونکہ یہ سوال بڑی دیر سے میرے اور پھر جی بالکل آپ نے ایسا سوال کیا اور پھر ساتھ ہی جھینگا بھی ریلیٹڈ. یہ سوال بھی اس کا ضمنی ضرور ہوگا کہ جھینگے کے بارے میں کیا حکم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جھینگا مکروہ ہے یا کھیکڑا مکروہ ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 اور کئی جگہ قرآن میں لکھا ہوا کہ جو بھی چیز جو سمندر کی ہے وہ اگر فریش ہے تازی ہے تو آپ کے لیے حلال ہے. تو سمندر کی ساری چیز ایکسپٹ فار پوائزنس تھنگس، اگر پوائزنس کوئی چیز ہے تو زہریلی ہے تو حرام ہے. ساری مچھلی تمام مچھلی سارے مچھلیاں کھیکڑے بکڑے سب حلال ہے. وہ کچھ لوگ کا تصور ہے کہ مکروہ ہے یا حرام ہے، قرآن کی کلیکٹ آئے تھے، لیکن اگر زہریلی ہے، اگر آپ کو نقصان دار پہنچا رہی ہے اور پھر آپ نہیں کھاتے الگ بات، نہیں تو ساری چیز حلال ہے. ساری چیزوں میں جھینگا بھی آ گیا، مچھلی بھی آ گئی، کھیکڑا بھی آ گیا، لیکن پوائزنس نہیں ہونا چاہیے اور یہ سمندر کی چیز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اگلی کال دیکھتے ہیں. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے؟ میں شمیم بول رہا ہوں باسٹن سے. جی شمیم صاحب. مجھے ایک بہت ضروری سوال کرنا ہے جس کے لیے ہم کم از کم 20-25 سال سے یہاں جدوجہد کر رہے ہیں. جی وہ یہ کہ جو گوشت یہاں مارکیٹوں میں ملتا ہے ظاہر ہے کہ وہ مشین سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں کے جو امام دلال عید ہیں نیو انگلینڈ اسلامک سینٹر کے اور ایک اور امام جو ہیں وہ کئی قسم کی حدیثیں اور قرآن کے حوالے دے کے کہتے ہیں کہ گوشت آپ کھا سکتے ہیں. میں جب لاسٹ ایئر دبئی میں تھا تو وہاں پر میں نے ایک یہاں کے جو برانڈیڈ ایک پریپیئر چکن ملتی ہے وہ وہاں دیکھی اور اس کے اوپر عربی میں حلال لکھا ہوا تھا. میں یہاں آیا، میں نے اس کمپنی کو فون کیا اور پوچھا کہ جو آپ وہاں میٹ فروخت کرتے ہیں وہ ہمیں یہاں مل سکتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایگزیکٹلی سیم پروسیجر ہے اس میں اور جو یہاں ہم بیچتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک ڈیلیما ہمارے لیے، ہمیں اس میں کچھ ہمیں ہماری ہدایت کریں. جی بہت شکریہ. تھوڑی دیر پہلے بھی اسی حوالے سے بات ہوئی تھی حلال اور حرام کے معاملے پہ. ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں اسلامی ممالک سے باہر رہنے والے ان کا یہ بہت کنسرن ہے کہ کیا ہے یہ. اس کا جواب دے چکا ہوں میں جی کہ کئی عرب کے علماء جو ہے عربستان کے وہ کہتے ہیں کہ اگر اہل کتاب کا گوشت ہے تو جائز ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں لکھا ہے کہ آپ کے لیے اہل کتاب کا گوشت جائز ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ کیونکہ قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 118 اور سورہ نمبر 6 آیت نمبر 121 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاؤ جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہے. تو نام لینا فرض ہے، ذبیحہ کرنا فرض ہے. تو اب وہ اہل کتاب کا کھا سکتے جو ذبیحہ کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر جوز جو یہود رہتے ہیں تو آرتھوڈاکس جوز رہتے ہیں اسے کہتے ہیں کوشر میٹ، وہ جائز ہے. لیکن عام کوئی اہل کتاب کا گوشت کھانا میرے حساب سے یہ بالکل حرام ہے. اور اگر کوئی مسلم کنٹری میں حلال کا تھاپا لگا دیتا ہے تو آپ عام طور پہ کھا سکتے. لیکن اگر کچھ تحقیقات کرنے کے بعد آپ کو کوئی ثبوت ملتا ہے کہ حلال کا جو تھپا لگا ہوا ہے صرف اسی طریقے لگا ہوا ہے اور یہ اصلی حلال میٹ نہیں ہے تو آپ اسے نہیں کھانا چاہیے. لیکن گناہ جو ہوئیں گا وہ ان کے سر پہ ہوئیں گا. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ کو نہیں کھانا چاہیے. لیکن ثبوت نہیں ہے، ہر انسان جا کے تحقیقات نہیں کر سکتا کہ یہ چھاپا جو گورنمنٹ نے لگائی ہے صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اس موقع کے اوپر اگر آپ کھا لیتے تو گناہ ان کے اوپر ہوتا ہے، آپ کے اوپر نہیں ہوتا ہے. جی ای میل پہ پوچھا گیا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور عورت کو پسلی سے پیدا کیا جاتا ہے آدمی کی. یہ کیا اس کی تشریح کریں، یہ کیسے؟ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں. یہ ایک صحیح حدیث ہے. جی یہ حدیث میں لکھا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت حوا may Allah be pleased with her, she was made by the rib of Adam alayhi salam. Only that doesn't mean every woman is made like that. And قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں بھی جو ہے یا الناس اتقوا ربکم الذی، اس کے اندر کیا یا انسانوں have reverence for your Lord who was created from a single person and created like nature his mate. تو یہ حدیث ہمیں ماننا چاہیے. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام was created without a mother and father. ہوا میں اللہ be pleased with her, she was created from a male but without a female. And Isa alayhi salam was created from a mother, from a female without a male. So Allah has shown variety.
Normal human beings require male and female both. So Allah has shown 3 varieties. If He wins kun fayakun, He can create in different ways. But a normal human being is born with mother and father. पैदा कैसे किया है? ये मट्टी से पैदा किया है? Yes, every human being is born. और एक जगह ये भी लिखा है कि नत्फे से पैदा किया है. सब सही है. मिसाल के तौर के ऊपर कौन कहेगा कुरान की आयत है कि हम वी आर क्रिएटेड फ्रॉम क्ले, जी, फ्रॉम मड. वन आई से क्रिएटेड फ्रॉम वाटर. One I say that came from nutfa, from sperm. It is not a contradiction. It is not a contradiction, it is a contradistinction. मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि चाय पानी से बनती है, चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती की जरूरत है, चाय बनाने के लिए शक्कर भी डालना पड़ता है, मीठी चाय चाहिए तो. दैट डजंट मीन इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट्स अ कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन. मतलब चाय के लिए पानी की भी जरूरत है और चाय की पत्ती की भी जरूरत है. अगर आप दूध डालना, दूध भी डाल सकते हैं. इसी तरीके मट्टी से मुराद जो केमिकल्स हैं या मैं कहता हूं, तो इसी तरीके साइंस आज ये तस्लीम करती है जब कुरान की आयत है कि वी हैव मेड द ह्यूमन बीइंग्स from mud or clay. Today science tells that whatever elements are present in the human body, elements, they are present in a lesser quantity or greater quantity in the soil. So the Quranic verse that we have been created from clay, scientific alhamdulillah. Quran even says that we have created from water, and science says that all living creatures are created from water. And further Quran says from nutfa, that means a minute quantity of sperm, which is correct. Today science says we are created from sperm. So sperm is also right, water is also right, and even mud is right. एक ही बात है बुनियादी तौर पे. नहीं, एक ही बात नहीं, अलग अलग बात है, बट सब चीज की जरूरत है. सब चीज की जरूरत है, बिल्कुल. ये भी, वाटर भी, नुत्फा, बिल्कुल ठीक. अगली कॉल देखते हैं. क्या कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह अहकामात हैं कि कोई खातून जो स्पेशल डेज होते हैं उसमें कुरान नहीं पढ़ सकती और नमाज अदा नहीं कर सकती? क्या वाज़ेह है ये बात कहीं, या ये एक ऐसी चीज है जो बाद में इंक्लूड हुई है मजहब में? ये हदीस के अंदर, हदीस में है ये कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं होने. जहां तक कि कुरान की तिलावत बिल्कुल कर सकते, तिलावत करने से कोई रोक नहीं है. वो तिलावत अगर हैफ में है तो भी कर सकती है, लेकिन नमाज पढ़ना उन्हें नहीं चाहिए. अमेरिका से हमारे साथ कॉल है अगली. हेलो हेलो. की इजाजत है इस्लाम में या नहीं? आजकल के दौर में बच्चों को परवरिश करना ज्यादा औलाद को मुश्किल है और चांसेस होते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पे निकल जाएं या उनकी केयर ठीक ना हो सके. कम बच्चों को जवाब बहुत लंबा जवाब है, कम से कम आधा घंटा लगेगा सही जवाब के लिए. आप पूरे आंसर के लिए देख सकते हैं मेरा कैसेट कुरान एंड मॉडर्न साइंस. अच्छा, जिसके अंदर अच्छी डिटेल में जवाब दिया हूं. लेकिन शॉर्ट के अंदर आप क्यों फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, क्या वजह है, क्या वजह आपकी फैमिली प्लानिंग की? इन शॉर्ट क्लियर लिखा गया है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में. क्या दैट इट सेड किल नॉट योर चिल्ड्रन फॉर वांट ऑफ सस्टेनेंस, फॉर इट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हु विल गिव सस्टेनेंस टू यू एंड योर चिल्ड्रन. फॉर किलिंग ऑफ चिल्ड्रन इज अ मेजर सिन. इसके अलावा सूरह इसरा में भी लिखा गया चैप्टर नंबर 70 वर्स नंबर 31. तो इस बुनियाद के ऊपर एज फार एज परमानेंट मेथड इज कंसर्न्ड, yeah, abortion is totally haram. Permanent method, vasectomy, tubectomy, all these methods are prohibited unless it is for a medical reason. अगर माँ की जान खतरे में और एक बच्चा होना तो उसकी जान जा सकती है, उस टाइम कोई भी मेथड करे तो जायज है. अदरवाइज नॉर्मली इट्स नॉट अलाउड. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द टेम्परेरी मेथड. टेम्परेरी मेथड में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. कुछ उलमा कहते हैं जायज है, कुछ उलमा कहते हैं. The most common method है कॉपर टी. लेकिन कॉपर टी से ये है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज अ कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन. इट इज नथिंग बट एन अर्ली अबॉर्शन. सो एनी पर्सन हु नोज व्हाट इज अ कॉपर टी, it is not a contraception, it's a contra implantation. The ovum and the sperm, they meet and the zygote is formed and it is prevented from being implanted on the womb of the mother. So it's a contra implantation. It is on a, you could say, a very early stage of abortion. थेरेप्यूटिक अबॉर्शन भी तो है जिसमें मिसाल के तौर पे बच्चे के बारे में पता चले 5वें महीने में या 6ठे महीने में कि ये बच्चा एबनॉर्मल है, उस टाइम भी जायज नहीं है. ओनली वे यू कैन डू अबॉर्शन इफ इट्स अ डेंजर टू द लाइफ ऑफ द मदर. इफ द गायनोकोलॉजिस्ट से कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू होंगी और माँ की जान खतरे में है तो जायज है. लेकिन बच्चा अगर सही नहीं है, हिज इल फॉर्म, दिस अ मंगोलियन चाइल्ड, तो उस टाइम भी आपको अबॉर्ट करना जायज नहीं है. वो अल्लाह ताला की मर्जी है, वो टेस्ट फॉर यू हैव टू कंटिन्यू. सो ओनली फॉर मेकिंग लेस चिल्ड्रन डूइंग फैमिली प्लानिंग, it is not right. Allah has given a natural method of family planning which is called as breastfeeding. If you do breastfeeding, there is lactation amenorrhea. So lactation amenorrhea ke baad immediately there is spacing. So Allah subhanahu wa ta'ala has naturally planned the family, and Allah says in Surah Imran chapter 3 verse 54, Makarum makrallah wallahu khairul makirin. They planned and plotted, Allah too planned. Allah is the best of planner.
So if you think that you can plan the family better than Allah, the choice is yours. If you have faith in Allah, then leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. اچھا جی، اگلا سوال